رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ اس کے بعد صلح کے تمام مدارج طے ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی بھی جو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی پوری ہو گئی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، خدا تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ممبر سے اترے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ابو محمد، آپ نے آج اس قسم کی جوان مردی اور بہادری دکھائی ہے کہ ایسی جوان مردی اور بہادری آج تک کوئی نہ دکھا سکی۔ یہ صلح 41 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 6 ماہ بعد وقوع پذیر ہوئی، اس لیے 41 ہجری کو عام الجماعت کے نام سے موسوم کیا گیا۔ بعد تکمیل صلح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوفہ سے دمشق کی جانب روانہ ہوئے، اور جب تک سیدنا حسن رضی اللہ عنہ زندہ رہے ان کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بڑی تکریم و تعظیم کا برتاؤ کیا اور برابر ان کی خدمت میں حسب قرارداد صلح نامہ روپیہ بھیجتے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کوفے سے واپس چلے جانے کے بعد اہل کوفہ نے آپس میں یہ چرچا کرنا شروع کیا کہ یہ صوبہ الحواس کا خراج تو ہمارا مال غنیمت ہے، ہم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو ہرگز نہ لینے دیں گے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے سن کر اہل کوفہ کو جمع کیا، ان کے سامنے تقریر کی کہ اے اہل عراق، میں تم سے بار بار درگزر کر چکا ہوں، تم نے میرے باپ کو شہید کیا، میرا گھر بار لوٹا، مجھے نیزے مار کر زخمی کیا۔ تم دو قسم کے مقتولین کو یاد رکھتے ہو، ایک وہ لوگ جو صفے میں مقتول ہوئے، دوسرے جو نہرو ان کے مقتولین کا معاوضہ طلب کر رہے ہیں۔ معاویہ نے جو معاملہ تم سے کیا ہے اس میں تمہارے کوئی عزت بھی نہیں اور انصاف میں یہی ہے، پس اگر تم موت پر راضی ہو تو میں اس صلح کو فسخ کر دوں اور طے و تیس کے ذریعے فیصلہ طلب کروں، اگر تم زندگی کو عزیز رکھتے ہو تو پھر میں اس صلح پر قائم رہوں۔ یہ سنتے ہی ہر طرف سے آوازیں آنے لگی کہ صلح قائم رکھیے، صلح قائم رکھیے۔ بات یہ تھی کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اہل کوفہ کی کم ہمتی اور بے وقوفی سے خوب واقف تھے، انہوں نے صرف دھمکی سے ان کو سیدھا کرنا مناسب سمجھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اب بلا اختلاف عالم اسلام کے خلیفہ ہو گئے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص جو معاملات ملکی سے قطع تعلق کر کے اونٹوں بکریوں کے چرانے اور گوشہ نشینی کے عالم میں مصروف عبادت رہتے تھے، انہوں نے بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ عرض کوئی ایسا قابل تذکرہ شخص باقی نہ رہا جس نے جلد یا کچھ تعمیل کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ وقت تسلیم کر کے بیعت نہ کی ہو۔ بعد انعقاد صلح سیدنا حسن رضی اللہ عنہ چند روز کوفہ میں رہے، پھر کوفہ سے سکونت ترک کر کے مع جملہ متعلقین مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اہل کوفہ طویل دور تک بتطریق مشایعت ہمراہ آئے مدینہ آ کر، پھر آپ نے کبھی کسی دوسری جگہ کی سکونت کا قصد نہیں فرمایا۔